السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سائنٹیفک طور پر ہم سمجھیں گے کہ اللہ کون ہے اور اس کی کیا صفات ہے، جس کو ثابت کرنے میں سائنس بھی فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت خلق کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے تمام چیزوں کا۔ زمین، آسمان اور جتنے سارے چیزیں ان میں ہیں، سورج ہو، چاند ہو، انسان ہو یا جانور، سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ہم سب اس کے مخلوق ہیں۔ اللہ از دا کریٹر اینڈ وی آر آل کریٹڈ۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا اور انسان یہ سب چیزیں خود بخود بن گئی ہیں۔ دوستو، آپ بتاؤ، وہ آنکھ جس میں دیکھنے کی طاقت ہو، وہ کان جس میں سننے کی طاقت ہو، وہ ناک جس میں سونگھنے کی طاقت ہو، وہ زبان جس میں بولنے کی طاقت ہو، وہ دماغ جس میں سوچنے کی طاقت ہو، یہ سب کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ جب یہ چیزیں خود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی دنیا، آسمان، سورج، چاند، یہ سب کیسے خود بن سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پوچھتا ہے، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ؟ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے، چھوٹی چیز جس کو انسان بناتا ہے وہ خود بخود نہیں بنتی تو اتنی بڑی دنیا خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کا ایگزامپلز دے کے سوال پوچھتا ہے، افرأیتم ما تحرثون؟ بتلاؤ تو صحیح، جو کچھ تم بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ انسان زمین پر محنت کر کے صرف بیج ڈالتا ہے، اس کو اگاتا نہیں ہے، اس کو اگانے والا اللہ ہی ہے۔ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ؟ بھلا بتلاؤ، یہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو تم بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ؟ بھلا بتلاؤ تو صحیح، یہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ذرا سوچئے، آگ، پانی، ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب آٹومیٹک چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کے بغیر کائنات کا وجود ناممکن ہے، یعنی خالق کے وجود کے بغیر مخلوق کا وجود ناممکن ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ عز وجل۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، مخلوق پر غور و فکر کرو، نہ کہ خالق پر۔ آپ کسی کو بتائیں کہ یہ کشتی خود بخود بن گئی ہے، یا یہ بتائیں کہ یہ گاڑی، یہ مشینز خود بخود بن گئی ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل انسان ہے۔ جب چھوٹی سی چھوٹی چیز خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات اور اس کا نظام کیسے خود چل سکتا ہے؟ اسی لیے بڑے بڑے سائنسدان مخلوق پر غور و فکر کیے، اسلام کے بارے میں ریسرچ کر کے، اور وہ خود مسلمان بن گئے۔ آپ جانتے ہیں جورم وین کلیورن کو، جو اسلام کو نفرت کے نگاہ سے دیکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے، قرآن ایک زہر ہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنے کی، جس کا نام انہوں نے بتایا اینٹی اسلامک بک۔ I decided to write an anti-Islam book, which started as an anti-Islam book, changed into this search for God, and it ended up me becoming a Muslim. لیکن وہ خود مسلمان بن گئے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو پروفیسر تھے، جو سائنٹسٹ تھے، لیکن بعد میں مسلمان بن گئے۔ پروفیسر جیکی ای روئنگ جو بہت بڑے پروفیسر تھے، لیکن بعد میں مسلمان بن گئے۔ سائنٹسٹ تھامس برونٹن، اور اسی طرح پروفیسر آرتھر ایلیسن، اور اسی طرح بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر اٹسوشی کمل اوکھوڈا، اور اسی طرح ڈاکٹر موریس بوکھائل، یہ سب کے سب مسلمان بن گئے اسلام کے بارے میں ریسرچ کر کے۔ اس طرح دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں مخلوق پر غور و فکر کر کے، اسلام کے بارے میں ریسرچ کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلوق پر غور و فکر کر کے خالق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔